بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں رضا ولاگز اور میں ہوں علی رضا علی۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، غزہ کے نہتے مسلمانوں پہ اسرائیلیوں کی جارحیت جاری ہے۔ فوج کی طرف سے بمباری کی جا رہی ہے، بھاری اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے، فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 704 سے زائد فلسطینی غزہ کے نہتے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں 182 بچے شامل ہیں۔ اور مجموعی تعداد کو اگر دیکھا جائے، اب تک کی مجموعی تعداد کے مطابق 6000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں 2000 سے زائد بچے اور 1100 سے زائد خواتین شامل ہیں، اور 16000 سے زائد زخمی ہیں، جن میں کثیر تعداد بچوں اور عورتوں کی ہیں۔ 1500 سے زائد لاپتہ ہیں، جن کے ملبے کے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ زندگی کی کشمکش میں ہیں، ان کا نہ زندہ ہونے کی کوئی امید ہے اور نہ ان کی شہادت کی کوئی خبر، جس میں 830 بچے بھی شامل ہیں۔ اور آلموسٹ سبھی ہسپتالوں میں جو طبی سہولتیں ہیں وہ سسپینڈ ہو چکی ہیں، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، میڈیسنز ختم ہو چکی ہیں، ایندھن ختم ہو چکا ہے، اور حالات بہت کشیدہ ہے۔ اسرائیل کی طرف سے سارے کے سارے غزہ کے ہسپتالوں کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ اور جناب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس کے بھی 35 رضاکار اس اسرائیلی جارحیت کی نظر ہوئے ہیں، اور اس پہ اقوام متحدہ خاموش ہے، چپ ہے، اس کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ جبکہ دوسری جانب ان کی اسرائیل کی ہٹ درمی اسی طرح برقرار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حماس کو نیست و نابود کیے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی، ہم مکمل طور پہ حماس کا خاتمہ کریں گے۔ اور امریکہ کی جہاں تک بات ہے، اس نے بیان دے دیا ہے کہ ہم مضبوط تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور اپنی پیش تیاریاں جو ہیں وہ اور زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہماری ایران سے جنگ ہے۔ یہ ان کے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اب وہ ایران سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے بہتر تیاریاں کر رہے ہیں اور بہتر تیاریوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ جناب جہاں تک یہ ساری اپڈیٹس تھی اب تک کی، وہاں پہ اسماعیل ہنیہ نے امت مسلمہ سے سوال کیا ہے، تمام سربراہان مملکت سے، جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، ان سے سوال کیا کہ آپ مزید کتنے بچوں اور عورتوں کے مرنے کا انتظار کریں گے؟ آپ کب مداخلت کر کے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے؟ آپ کب اسرائیل کو روکیں گے؟ کب آپ لوگ یہ سیز فائر کروائیں گے؟ کب آپ لوگ ان کی طرف سے یہ بارود کی برسات کو رکوائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ امت مسلمہ کے ضمیر پہ سوالیہ نشان ہے، یہ امت مسلمہ کے سربراہان پہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ ریاست اسلامی، جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں، یہ ان سب پہ کوشچن مارک ہے کہ وہ کب تک اپنے مغربی آقاؤں کے زیر سایہ ہی رہیں گے۔ جہاں تک یہ ہے، وہیں پہ ایک اہم ڈیولپمنٹ کیا ہوا ہے کہ آرمی چیف نے فلسطین کے سفیر سے، پاکستان میں جو فلسطین کے نامزد سفیر ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، اور کہا ہے کہ جی جو ہسپتالوں میں، اسکولوں میں اور بلڈنگز میں جو نہتے بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، املاک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، ابھی بھی صرف ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے، بات آگے بھی کچھ تھوڑی سی بڑی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس چیز کو باعث فخر سمجھوں یا باعث شرمندگی، کہ پاکستان نے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے پاکستان میں۔ چند دن پہلے، کوئی 4-5 دن پہلے، ابابیل میزائل کا جو ہے وہ کامیاب تجربہ کیا تھا، اور آج غوری میزائل کا تجربہ کر لیا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ان کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے اور کب کرنا ہے، یہ قابل استعمال ہیں بھی کہ نہیں۔
کیا اس کو ہم نے شادی بیاہ کے موقع پہ استعمال کرنا ہے؟ کیا یہ اس موقع کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں؟ بلکہ سراج الحق صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کیوں ان کی کھل کے مدد نہیں کر رہا، یا اسلامی ممالک کیوں ابھی تک فلسطین کی، غزہ کی عوام کی کھل کے مدد نہیں کر رہے، جبکہ امریکہ اگر کھل کے ان کی عسکری مدد کر سکتا ہے تو اسلامی ریاستیں فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کی زد میں سراج الحق صاحب خود بھی آتے ہیں کہ آپ اور 100 معاملات کے لیے آپ گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیتے ہیں، آپ بڑی بڑی ریلیاں منعقد کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے اور مارچ کرتے ہیں، آپ صرف 2-4 ریلیاں یا 2-4 جلسے یا 2-4 پریس کانفرنس کر کے آپ خود کو بری ذمہ نہ کر لیں۔ آپ بتائیں مجھے کہ آپ نے دھرنا کیوں نہیں دیا، آپ نے ملک گیر ریلیاں کیوں نہیں کی؟ مجھے تو نہیں نظر آئی، صرف چھوٹی چھوٹی 2-4 ریلیاں 2-4 جلسوں سے خطاب کر لیا اور دیٹس اٹ، آپ کا کہہ لیں کہ حق ادا ہو گیا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ کا آپ کا فرض صرف اتنا نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک دن پریس کانفرنس کر لیں اور چند منٹوں کی تقریر کر کے کسی ریلی میں یا کسی جلسے میں آپ خود کو کہہ لیں کہ میں بری ذمہ ہو گیا۔ آپ بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آپ بھی اس سیاست کا، اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہو، تو آپ بھی برابر کے شریک ہو، آپ بھی برابر کے مجرم ہو۔ جو غزہ کے، فلسطین کے نہتے عوام پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں آپ برابر کے شریک ہو۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں اسلام۔ دیکھیں، تیل کے ذخائر سب سے زیادہ ہمارے ہیں، اسلامی ممالک کے۔ سب سے زیادہ جو معدنیات سے مالا مال ہیں، اسلامی ممالک ہیں۔ سمندری رستہ، بہترین سمندری رستے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور کہہ لیں کہ ایٹمی طاقت بھی ہیں ہم، اسلحہ بھی ہمارے پاس کوئی کہہ لیں گے اگر ان کے پاس بہت ہے تو ہمارے پاس کچھ کم نہیں ہے۔ پھر ہمارے جو باقی اسٹریٹجیکلی جو ہماری تمام اسلامی ریاستوں کی جو ایلوکیشن ہے، وہ بھی کوئی کسی ایسے ایریا میں نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کی اہمیت نہ ہو۔ اتنی اسٹریٹجیکلی ہماری مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ اپنی جغرافیے کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، بہت ویلیویبل ہیں۔ اس کے باوجود، سارے ریسورسز کے ہوتے باوجود، تقریباً ہر جو نعمت اس دنیا میں ہو سکتی ہے یا موجود ہے وہ ساری ہم اسلامی ممالک کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی آواز نہیں بن رہے، ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور وہ دنیا کے دوسرے کونے سے آ کے ان کی مدد کر رہا ہے، اور بھرپور مدد کر رہا ہے، اور بلکہ اپنی پوری عسکری طاقت اس نے لگا دی ہے اس پہ۔ اسے پتا بھی ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اور وہ اس پہ اپنی انویسٹمنٹ کیے جا رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی کمٹمنٹ، ان کے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہیں، اور ہم لوگ باعث شرمندگی یہ مقام ہے امت مسلمہ کے لیے اور سربراہان امت مسلمہ کے لیے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔